अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। आज हम अपनी हफ्तावार नशिस्त के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त और दिलचस्प टॉपिक को पढ़ रहे हैं। जी और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि जब भी किसी को दम झाड़ किया जाता है, जी किसी को कोई भी शख्स कुरानी आयात पढ़कर फूंक मारता है तो वो शख्स कैसे ठीक हो जाता है। दुनिया का पूरा साइंस का इल्म तो कह रहा है कि इंसान ठीक होता है मेडिसन के साथ, इंसान ठीक होता है ट्रीटमेंट के साथ। जी क्या हम लोग जाहिल हैं या दुनिया से कट के जी रहे हैं या हमने अपने कोई खुद के अकली दलाइली नज़रियात बना लिए हैं या इसके पीछे की कोई साइंस भी है कि कैसे एक शख्स एक फूंक मारने से ठीक हो जाता है। जी जी आज हम यही पढ़ने वाले हैं, यानी रूहानी इलाज जो है उसके पीछे की साइंस क्या है। सबसे पहले आप मर्ज़ की तारीफ़ को समझें। किसको? मर्द की तारीफ। मर्ज़ है क्या? जी दरअसल मर्ज़ जो है वो अनासरे इंसानी के अंदर होने वाले बिगाड़ का नाम है। जी चार चीज़ें ऐसी हैं जिनसे इंसान के जिस्म के अनासर हैं: जी हवा, पानी, मट्टी और आग। जी इन चार अनासर से इंसान का जिस्म बना है। जी मेरी बात समझ आ रही है? जी चार अनासर ऐसे हैं जिनसे इंसानी जिस्म तश्कील पाता है जी और उन्हीं चारों अनासर में से किसी एक में या दो में कोई बिगाड़ या खलल पैदा हो जाए तो इंसान को मर्ज़ लाहक हो जाता है। जी ठीक हो गया? जी ये किसकी तारीफ़ हो गई? मर्ज़ की। अब हम डेफिनेशन करते हैं शिफा की। किसकी? शिफा शिफा की या दवा की। हर वो चीज़ दवा को हम हर उस चीज़ को दवा कह सकते हैं जिसके अंदर वो सलाहियत मौजूद हो जो कि उन चार अनासर इंसानी के अंदर पैदा होने वाले बिगाड़ या गैर मुतवाज़न कैफियत को मुतवाज़न कर सके। हर वो चीज़ दवा है। जी ठीक हो गया? जी अब हम देखते हैं कि मर्ज़ पैदा किस चीज़ से होता है। जी मर्ज़ किस चीज़ से? किस चीज़ से पैदा होता है? वो जो चार अनासर हैं, हवा, पानी, मट्टी और आग, जी वो इंसान के जिस्म में पाए जाते हैं। हवा पाई जाती है फेफड़ों में, जी पानी पाया जाता है इंसान के सीमन में, पसीने में, पेशाब में, बलगम में, खून में। ठीक हो गया? जी आग, तेज़ाबियत पाई जाती है इंसान के मैदे में, जी और जहाँ पर छोटा पेशाब जमा होता है वहाँ जिस्म में दो जगह पर तेज़ाबियत पाई जाती है, जी मैदे में और पेशाब मसाने में। ठीक हो गया? जी तेज़ाबियत आग की शक्ल है जो ग़िज़ा को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करती है। जी ठीक हो गया? और मट्टी कैल्शियम की शक्ल में मट्टी हमारे जिस्म में पाई जाती है। ये हमारी हड्डियाँ किससे बनी हैं? मट्टी मट्टी से बनी है। सबसे पहली बात, जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म बनाया तो उनका जिस्म बना के ऐसे अल्लाह ने खड़ा कर दिया। जी जी खड़ा करने के बाद फिर अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, और जब हमने आदम के अंदर रूह फूंकी। जी। क्या की? होगी। और हमारा आज का टॉपिक क्या है कि फूंक से शिफा कैसे हासिल होती है। जी आदम के अंदर ये जो दम है ना, ये फूंक की वजह से पैदा हुआ था। जी अल्लाह ने जब दम आदम के अंदर फूंका था तो तब आदम ने अपनी आंखें खोली। खोले सबसे पहले आदम ने आँखें अपनी आंखें खोली। तो इंसान के जिस्म के वजूद की जो पहली चीज़ बका बनी वो क्या थी? यही दम, फूंक। ठीक है? जी और जब कोई शख्स अल्लाह का कुरान पढ़ के किसी भी शख्स को फूंक मारता है तो उससे साइंसिकल अमल होता क्या है, उसके पीछे की साइंस क्या है, जी वो कैसे ठीक होता है। जब कोई शख्स कुरान पढ़ता है, जी जी पहली बात तो यह है कि जब कि कोई भी दम करने वाला हो वो इतनी आवाज़ में दम करे कि उन अल्फाजों का मरीज़ के कानों तक असर पहुँचे। जी यानी दम कर रहा है, कुरान पढ़ रहा है तो वो कुरान मरीज़ के कानों तक। इस इलाज को वॉइस ऑफ थेरापी भी कहते हैं। वॉइस ऑफ आवाज़ के ज़रिए इलाज। आप नेट पे सर्च कीजिएगा, नेपाल के अंदर 7 धातों का एक प्याला बनाते हैं वो,
اور پھر اس کے اندر پانی ڈال کے اس کو بجاتے ہیں. جب بجاتے ہیں تو اس سے لہریں پیدا ہوتی ہیں, جی اس سے بڑی بڑی ویو لینتھیں پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس سے وہ مریض کا علاج کرتے ہیں. قرآن کی جو آیات ہیں وہ بھی 4 ان کا مزاج ہے. ان کا مزاج کیا ہے؟ 4 آتشی آیات, بادی آیات, آبی آیات, خاکی آیات. وہ آیات جن میں اللہ کا قہر ہے وہ آتشی آیات ہیں. جی وہ آیات جس میں نرمی ہے, اللہ نے پانی کا ذکر کیا ہے, وہ آیات آبی آیات. زمین کو پھاڑنے والی آیات خاکی آیات ہیں. اور ہوا کے ذکر والی جو آیات ہیں وہ بادی آیات ہیں. جب کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے تو قرآن پڑھنے سے ایک نور پیدا ہوتا ہے. آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو رگڑیں تو دونوں ہاتھوں سے آگ نکلنا شروع ہو جائے گی. اسی طریقے سے جب کوئی شخص اپنی زبان کو بار بار حرکت دیتا ہے تو وہاں سے ہیٹ پیدا ہوتی ہے. اس ہیٹ سے ریز پیدا ہوتی ہیں اور وہ ریز اس پھونک کے ذریعے سامنے والے جسم میں منتقل ہو جاتی ہیں, جس سے جا کر وہ اس کے جسم کے اندر خیر پیدا کرتی ہیں. اس کے جسم کے اندر جا کے خیر پیدا کرتی ہیں. بدلے میں نتیجے میں جو بیماری پیدا کرنے والے بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں اور انسان آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگتا ہے. ہر بیماری کا ایک وائرس ہوتا ہے انسان کے جسم میں جو پایا جاتا ہے. آپ کو آواز کا جادو بتاؤں؟ آواز کا ایفیکٹ کیا ہے؟ یہ جو جنگی جہاز ہوتے ہیں نا, ان کے نیچے وائس باکس لگے ہوتے ہیں. جب وہ اس کو کھولتے ہیں تو نیچے ایسے آواز آتی ہے جیسے انہوں نے میزائل مار دیا ہو. کسی دور میں جنگی مشقیں ہوتی تھیں اور جہاز اڑا کرتے تھے, اور جب وہ وائس باکس کو کھولتے تھے نا وہاں سے آواز نکلتی تھی. اس سے لوگوں کے گھروں کی عمارتیں ٹوٹ جاتی تھیں. شاید آپ نے نہ سنی ہو, بہرحال میں نے وہ سنی تھی. جہاز اترتے تھے اوپر سے, وہ آواز پیدا کرتے. اس کے علاوہ جب دھماکہ ہوتا ہے کسی بھی جگہ, اب دھماکہ فرض کیا یہاں ہوا تو دور دور کی عمارتیں جو کھڑکیاں شیشے والی ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں. کیوں ٹوٹتی ہیں؟ کہ آواز کا اثر ان پر پڑتا ہے. بانسری کی آواز کا اثر ہے, اس سے وہ سانپ کو نکال لیتا ہے. گاڑی کا, موٹر سائیکل کا, کار کا ہارن کا اثر ہے. سامنے والا اگر غلط جا رہا ہو اثر لے کے, ہارن کا اثر لے کے ہٹ جاتا ہے. دروازے پر لگی ہوئی جو بیل ہے اس کا اثر ہے. جب اس بیل کو بجاتے ہیں گھر والے آ کے پوچھتے ہیں کون ہے دروازے پہ. ایسے موسیقی کا اثر ہے, طبلے سرنگیاں ان کا اثر ہے, پائل میں پہنی گئی پاؤں میں پہنی گئی پائل کا بھی اثر ہے. ایسے قرآن کے بولوں کا بھی اثر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے سن کر لوگ رونے لگ جاتے ہیں. لوگ کیا وہ رونے کے لیے قرآن پڑھ رہا ہے؟ اس کے زبان سے نکلنے والی ریز ایسی ہیں کہ وہ سامنے والے کے دل پر اثر کر رہی ہیں. اس سے اس کے اندر ایک کیفیت بن رہی ہے, ایک کیفیت بن رہی ہے. قرآن کے اندر خیر ہے. جب کوئی شخص قرآن کو پڑھتا ہے تو اس سے ریز پیدا ہوتی ہیں, اس سے ریز پیدا ہوتی ہیں. وہ ریز اس پھونک کے ذریعے انسانی جسم کے اندر منتقل ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی شخص گانا گا رہا ہے یا محفل سما ہو رہی ہے تو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ اکثر دیکھا ہوگا آپ نے یوں یوں کر رہے ہوتے ہیں, یوں یوں سر کو ہلا رہے ہوتے ہیں. ان کے سر کو کون سی پاور ہلا رہی ہے؟ آواز کا جادو. کیا؟ آواز کا اثر. ایسے جیسے آواز کا اثر ہے ایسے قرآن کا بھی اثر ہے. اور قرآن پڑھنے سے لہریں پیدا ہوتی ہیں, پازیٹیو اور نیگیٹو ریز بنتی ہیں. وہ پازیٹیو ریز جا کر انسان کے جسم کے اندر اس بیماری پیدا کرنے والے وائرس کو ختم کرتی ہیں. ٹھیک ہے.
یہ اس کے پیچھے کی سائنس تھی کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھ کر پانی پر دم کیوں کرتے ہیں؟ پانی بے رنگ ہے، بے بو ہے اور بے ذائقہ ہے، اس کا اپنا کوئی ذاتی رنگ نہیں ہے، جی اس میں جو رنگ ڈالو وہ رنگ قبول کر لیتا ہے، ٹھیک اس کا اپنا کوئی ذائقہ نہیں ہے، جو ذائقہ ڈالو وہ ذائقہ قبول کر، یہ چیزوں کو اپنے اندر جلدی قبول کرتا ہے، جی اسی لیے قرآن پڑھ کر پانی پر پھونک ماری جاتی ہے، کیونکہ یہ قرآن کے اثر کو بہت جلدی جذب کر لیتا، اور انسان کے جسم کی بقا پانی پر ہے، انسان کا جسم 70% حصہ پانی سے بنا ہے، اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا کہ ہم نے انسان کے جسم کو پانی سے پیدا کیا، یہ پانی کون سا ہے؟ انسانی سیمن، انسان کی گندگی میں نطفہ، ٹھیک ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ لاجک ہے قرآن سے شفا پانے کی، قرآن ٹھیک ہونے کی۔ انسان کے اندر ایک خابیدہ طاقت پائی جاتی ہے جسے وائٹل فورس کہتے ہیں، امیونٹی کہتے ہیں، وہ بھی بڑھ جاتی ہے قرآن سننے سے۔ بھائی گانا سننے سے امیونٹی بڑھتی ہے، لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آتی ہے، قرآن سے نہیں آتی ہوگی؟ اگر شر کا ایفیکٹ ہے، خیر کا نہیں ہوگا، اگر نیگیٹو کا اثر ہے، پازیٹیو کا نہیں ہوگا، لازمی ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور یہی پھونک ہے جو آپ کی اور میرے اندر چل رہی ہے، جس دن یہ پھونک باہر نکل جائے گی، جب تک سانس ہے، جب تک چانس ہے، جب سانس ختم ہو جائے گا تب زندگی کا چانس بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہم پھونک مارتے ہیں قرآن پڑھ کے، اس کے اندر وہ ریز منتقل ہوتی ہیں، انسانی جسم 24 گھنٹے ریز بنا رہا ہے اور نکال رہا ہے، ٹھیک ہے؟ سینسر ہو نا تو پتہ لگ جاتا ہے، اگر سینسر ہو، ریز کو چیک کرنے والا وہ آلہ ہو تو اس سے پتہ چل جاتا ہے۔ ایسے قرآنی آیات سے بھی ریز نکلتی ہیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے قہر والی آیات پڑھیں گے تو اس سے نیگیٹو ریز نکلیں گی، تو اس بزرگان دین بتاتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہو تو اللہ کے قہر والی آیات پڑھ کے اس کے لیے بد دعا کرے، تو وہ کیا ہے؟ نیگیٹو ریز آپ اس پر بھیج رہے ہیں۔ اذان کا بھی تو اثر ہے نا، مومن کے دل سے جب ٹکراتی ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے دوڑ پڑتا ہے تو وہ بھی ایک آواز، ایسے ہے نا؟ موبائل کی بھی تو ایک آواز ہے، وہ بجتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کسی کا فون آ رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں اسی سے ریلیٹڈ ہیں۔ اگر وائس آف تھراپی کا اثر ہے تو پھر قرآن کا بھی اثر ہے، اگر بولے گئے گانے کے بول کے اثر ہیں، یہاں گیٹ کھلتا ہے، بندہ آتا ہے اندر، بندہ آ کے ہمیں گالیاں دیتا ہے، اس کی گالیاں سن کے کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ آنکھیں کان لال ہو جاتے ہوتے ہیں نا؟ اس نے کیا کہا ہے؟ چند بول ہی کہے ہیں نا، چند الفاظ ہی کہے ہیں نا، ان الفاظوں کا اثر ایسا ہے کہ انسان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ایسے قرآن کا بھی اثر ہے، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ، السلام علیکم۔